وہ ہے کہ سارے اعمال کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں، ہر نیک عمل کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں نا، اس میں تو انسان ریاکاری کر سکتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگ مجھے دیکھیں میں بڑا نمازی ہوں، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ صدقہ خیرات کر رہا ہے اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے کہ لوگ غنی کہیں۔ حج کر رہا ہے اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے نا روزے کی، پچھلے جو بھی عرض کیا تھا کہ ایک اکیلا کمرہ ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، نہیں پیتا۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے نا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں رکھتا۔ تو گویا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے نا، اس میں ریاکاری نہیں آ سکتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض محدثین کرام نے اس کا ترجمہ اور بھی خوبصورت کیا ہے کہ اس کو مجہول کا صیغہ فرمایا انا اجزا بھی۔ انسان نماز پڑھتا ہے نا اس کو جنت ملتی ہے، انسان تلاوت کرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، انسان استغفار کرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، درود شریف پڑھتا ہے اس کو جنت ملتی ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کو جنت نہیں ملتی۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ جنت کیوں نہیں ملتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے نا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بھی، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ مل گیا تو جنت تو بطریقہ اولا ہمیں مل جائے گی، جنت کی تو پھر فکر ہی نہیں ہے۔ جب جنت کا بادشاہ ہمیں مل جائے گا تو پھر جنت تو خود بخود ہمیں ملے گی۔ وہ محمود غزنوی تھا نا، بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس نے ایک مرتبہ ہیرے جواہرات جمع کیے اور اپنے تمام وزیر و مشیروں کو اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے اپنے جو ہیرے جواہرات تھے وہ سب کے سامنے بکھیر دیے۔ جب اس نے بکھیر دیے اور اپنے وزیر و مشیروں کو کہا کہ یہ میں نے تمہارے سامنے ہیرے جواہرات رکھے ہیں، جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ اور یہ بات کہہ کر، یعنی یہ جو ہیرے جواہرات تھے بکھیر کر، خود گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو دوڑا دیا۔ اب وہ جتنے بھی وزیر مشیر تھے سب نے، کوئی کون سا ہیرا اٹھا رہا ہے، کوئی کون سا جوہر اٹھا رہا ہے، ہر ایک اپنی اپنی میں لگے ہوئے۔ لیکن ایک وزیر، اس کا جو ایاز تھا، نوجوان لڑکا تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ محمود غزنوی گھوڑا دوڑا کر جا رہا ہے، اب وہ محمود غزنوی کے پیچھے چل پڑا۔ محمود غزنوی جب کافی دور چلا گیا تو اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایاز آ رہا ہے جو اس کا وزیر ہے، تو اس نے گھوڑے کو ٹھہرا دیا۔ اس کو کہا کہ اللہ کے ولی، میں نے وہاں پر اتنے ہیرے اور جواہرات ڈالے ہیں، تم لوگوں کے لیے ڈالے، تم میرے پیچھے کیا کرنے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے آپ چاہیے۔ اب اس کی سوچ دیکھے کہ جب بادشاہ مجھے مل گیا تو ہیرے جواہرات تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو سب کچھ مجھے مل جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں مل گیا تو پھر یہ جنت تو سب کچھ ہمارے، اللہ تعالیٰ کے یہ مد میں سب کچھ ہمیں مل جائے گی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ رات کا آخری وقت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیش کیا، آپ علیہ السلام کو وضو کرایا، اپنی نیند چھوڑی، اپنا سکون چھوڑا، اپنا بستر چھوڑا، اپنا آرام چھوڑا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے لیے وضو کیا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ دریائے رحمت جوش میں ہے، بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ قربان جائے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پر، انہوں نے کہا کہ نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ بنگلہ چاہیے، نہ کوٹھی، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کل قیامت کے دن آپ کا جنت میں آپ کا رفاقت اور آپ کے ساتھ چاہیے۔ ان کو پتہ تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ساتھ مل گیا تو پھر تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ مل گیا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مل گئی تو پھر یہ جنت تو بطریقہ اولا ہمیں ملے گی، جنت تو مفت میں ہمیں مل جائے گی۔
روزے دار کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے بارے میں دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ اس روزے دار کو بخش دے۔ دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک میں ہے کہ انسان کے منہ کے جو ہلے ہوتے ہیں، یعنی جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ خوشبو رکھتی ہے۔ یعنی روزے دار کی بظاہر تو ہمیں بو لگتی ہے، بظاہر تو ہلے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عصر کے بعد وہ نہ کیا کرو، مسواک نہ کیا کرو، اس سے وہ ہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ انسان افطاری سے 2 منٹ پہلے بھی مسواک کر سکتا ہے۔ یہ جو ہلے کا تعلق ہے، یہ ایک اندر کی فطری چیز ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک انسان کے جو ہلے ہیں، انسان کے جو منہ کی بو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ انسان